السلام علیکم. دس از جسٹ پیپل. اور آج ہم جسٹ پیپل بھی بہت دور ہو گئے ہیں. مطلب تینوں ہم دو کسی اور تھے اور وہ بھی دور دور کانٹیننٹس ہی بدل گئے ہمارے. بٹ وی آر اسٹل ویری مچ ہیئر اینڈ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ the latest fiasco that Pakistan has had to face. Kyun, Leena? Yes, very sad in fact, Shandy, جو ہمارے ملک میں اس وقت بہت زیادہ عام ہو چکا ہے. And it's really saddening to hear all these things because I think اب human life جو ہے وہ بہت اس کی وقت کم رہ گئی ہمارے ہاتھوں میں, اسپیشلی کیونکہ انسان کو انسان ہی نہیں سمجھا جا رہا. بس اس کو گاجر مولی کی طرح جہاں مرضی آئے کاٹ دو, جہاں مرضی آئے جلا دو, you know. So I don't know. When you hear such news, مطلب ہم تو چلو دیکھو ہم بڑے عام لوگ ہیں, ہم we are very just we're just people. ہم جب اس قسم کی خبریں پڑھتے ہیں یا ہمیں جب یہ خبر ملتی ہے تو ہمارے تو دل دہل جاتے ہیں. اور یا تو ہم عورتیں ہیں, ہمیں شاید زیادہ فیلنگ ہو رہی ہے اس بات کی, یا تو واقعی اور مردوں کو بھی اس فیلنگ سے دو چار ہونا پڑتا ہے کہ آپ لوگ بالکل ایسے فیل کرتے ہو جیسے کہ آپ کے فیملی میں کسی نے کسی کو اس قسم کا قتل کر دیا یا کچھ ہوا ہے, کیونکہ بالکل اٹس سو کلوز ٹو یو. اسپیشلی دیکھو ہم ایک فیملی اس لیے بھی ہیں کیونکہ ایک تو ہم سارے انسان ہیں. Humanity makes us one family. اور اگر ہمارے ایک فیملی ممبر کے ساتھ اس قسم کی حرکت ہوتی تو we literally feel it. مجھے تو بہت زیادہ فیل ہو رہا ہے جب میں نے اس کی ویڈیوز دیکھی ہیں, اور اس کے وہ کھینچنے کی ویڈیوز, اس کو لٹرلی پھاڑ رہے ہیں سڑک پہ. And those images I cannot take out of my mind. میرا تو ہم یہاں بیٹھ کے ہمیشہ انڈیا میں جو بربریت ہو رہی ہے, جو انہیومینٹی ہو رہی ہے ٹوورڈز مسلمز there, اس کو ہم کتنا کرٹیسائز کرتے ہیں اور جسے کہتے ہیں کہ ڈرائنگ روم ٹاک, ڈسکسنگ اٹ. لیکن ہم اپنے ملک میں نہیں دیکھ رہے کہ یہ اللہ نہ کرے, خدا نہ خواستہ یہ اتنا نہ بڑھ جائے کہ ہمارے بارے میں بھی لوگ انڈیا کی طرح جو ہے وہ لنچنگ کی باتیں کریں اور ہم سے بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا, I mean it's a hateful act. I mean ایک چاہے جو بھی ریزن تھا یا جو بھی تھا, ایک انسان کو آپ نے مار دیا, جلا دیا, اس کو مار کے جلا دیا. I mean it's spine chilling جسے کہتے ہیں نا, کہ آپ کے اندر سے آپ کو ڈر لگنی شروع ہو جاتی کہ یار ہم کس طرف جا رہے ہیں اور کس طرف ہمارا معاشرہ جا رہا ہے. without thinking ہمارے عام جو انسان ہے وہ ملک کا جو باہر پھر رہا ہے ادھر ادھر, اس کے دماغ میں کیا چیز چل رہی ہے جو کہ ایک دوسرے کو کھا جانے کے غرض سے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اور وہ جو ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں نا, جو لائیو ویڈیوز چل رہی ہیں, اس میں لوگوں کے ورڈز, ان کی وہ آوازیں سنو تو لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی وہ ہلاکو خان سے ڈائریکٹ ڈسینڈنٹس ہیں. ان کی پتہ نہیں پرورش کس ماں نے کی ہوگی یا کس باپ نے اس کو جنم. I do not get it. ان کی بے حسی پہ, اتنی بے حسی پہ ان کی I'm shocked کہ یار ایک انسان کو جلا کے آپ سیلفیاں لے رہے ہیں اس کے ساتھ. I mean not thinking about his family, not thinking about his children. اور وجہ was not blasphemy, وجہ was not about Islam. کبھی بھی نہیں ہوتی لینا. کوئی بھی انسان اپنے ہوش و حواس میں نہ اپنی نبی کی وہ کرتا ہے, تذلیل کرتا ہے, نہ اپنے ریلیجن خدا کی کسی کی نہیں کرتا. اگر وہ مینٹلی ال ہو, اس کو کوئی بیماری ہو, پاگل پن کا اس کو ہو, تو وہ بھی اگر کر لے تو اس کو معاف کر دیا جانا چاہیے. اس کو کٹہرے میں, اور کٹہرے میں تو پہنچتا ہی نہیں ہے, وہ تو سیدھا اس کو مار دیتے ہیں. مطلب آپ کون ہیں؟ آپ پولیس والے ہیں؟ نہیں. آپ جج ہیں؟ نہیں. اچھا آپ نے کسی کو ٹھیکہ دیا ہوا ہے اسلام کا؟ نہیں. تو آپ یہ قبضہ مافیا اسلام پہ کیوں بن گئے ہیں؟ اور ایسے لوگ جن کے لینز, ان کے اگر فونوں میں جا کے ان کی ہسٹریاں دیکھ لو نا, تو یہ گندے گندے قسم کی ویڈیوز دیکھتے ہیں صبح میں, اور شام میں ان کی کچھ حرکتیں اور ہوتی ہیں. اور یہ لوگ دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے کیوں کیا یہ, کہ آؤ تو اس کو
جہنم رسید کر دیا, جہنم پہنچا دیا. what the hell, تم ہوتے کون ہو بھائی, تم ہوتے کون ہو؟ Stop acting God. خدا بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ادھر, تم خدا نہیں ہو. میں یہ آج واضح کر دوں کہ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب سے جنہوں نے بھی دین کو استعمال کیا اور خاص طور پہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نام پہ ظلم کیا, میں آج آپ کو یہاں اناؤنس کر رہا ہوں کہ ہم نے ان کو نہیں چھوڑنا. سملر کیسز ہوئے ہیں in the past. مشعل خان کے ساتھ کیا ہوا اس کی یونیورسٹی میں, اینڈ بعد he was a young man, you know, studying in university. آپ کو, اور بعد میں یہ سپریم کورٹ سے بھی انویسٹیگیشن کے بعد انہوں نے کہا کہ there was nothing blasphemic that he said. He was کوئی blasphemy نہیں کی تھی انہوں نے. اب لیکن اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں, because he's no more in this world. He's gone. آپ نے تو اس کو مار کے مطلب جلا دیا, مار دیا, جو بھی کیا تھا اس کے ساتھ. سیال کوٹ ایک مافیا ہے قاتلوں کا, اس میں مجھے نہیں لگتا صحیح عام انسان رہتے ہیں. سیال کوٹ نے پہلے 2 بھائیوں کو مارا, وہ ویڈیو میں نے دیکھی تھی, اینٹیں اٹھا کے ان کے سروں پہ مار رہے تھے, اور وہ بیچارے کی جان نہیں جا رہی تھی, اس کو پھر الٹا لٹکا دیا گیا. سیال کوٹ میں کیا اور یہ کیا کھاتے ہیں بھائی؟ اور ان کو اللہ تعالیٰ نے, ان کو سیال کوٹیوں کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ٹھیکہ دیا ہوا اسلام کا؟ یہ ہے کون بھائی؟ نہیں, اور جس طرح وہ I mean I've seen the clips of the guy who, you know, who said کہ یار اس کو جہنم رسید کر دیا, اور اسی شکل دیکھی تھی تم نے, مطلب لٹرلی جسے کہتے ہیں نہ ان کی عقل ہے, نہ شکل ہے, نہ ان کی ایجوکیشن ہے, نہ ان کو وضو کرنے کا طریقہ آتا ہے, مگر ان کو دوسرے کو مارنے کا طریقہ صحیح آتا ہے. نہیں, رسول کے لیے ان کی جان حاضر ہے کہ بھائی رسول اللہ آپ کو تعینات کر کے گئے تھے کہ میری جان, میری طرف سے ان کے لیے جان لے لو. ان کے زمانے میں ان پہ کتنا تشدد ہوا ہے رسول کے اوپر, انہوں نے ایک اونگلی نہیں اٹھائی آج تک. چھوٹی سی بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو عورت کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی, کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے اس کو قتل کر دیا تھا؟ وہ تو حضور اس پاک کے اوپر پھینکتی تھی, اس کو قتل کر دیا گیا؟ نہیں, ہی لیٹ ہر گو, معاف کیا, اور اوپر سے جا کے ان کا پوچھا بھی کہ آپ کیسی ہیں بھائی, کیسی. اور تو ہمارے یہ گندے قسم کے تھرڈ کلاس لوگ, ایگزیکٹلی, نہ شکلیں ان کی, نہ عقلیں, نہ ایجوکیشن ہے, وضو کرنے کا طریقہ آتا ہے, نماز پڑھتے نہیں پڑھتے, مگر انہوں نے جا کے لبیک یا رسول کا وہ جھنڈا لگا کے کسی کو بھی قتل کر دینا ہے. اور پاکستان میں جو ان کو بیکنگ مل رہی ہے, جو ان کی TLP, TTP, بالکل بالکل, اور ان کی بھی اوپر سے پیچھے سے بیکنگ ہے نا. مسئلہ تو یہ ہے, جب آپ کی پولیٹیکل گینز کے لیے, when you are used for political gains, and you know what I'm talking about, you are trying to achieve manipulation of state actors. اس کا عام مطلب اردو میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ آپ ایک 2 پارٹیوں کو گرانے کے لیے آپ ایک دوسری پارٹی یوز کر رہے ہیں. مطلب you understand what I'm saying? This is the utmost of the disservice being done to our country. That is, I mean, there's so much to say, but unfortunately ہم شاید تھوڑا بات نہیں کر پائیں گے اس پہ, but we want to say so much about so many people. It's just that یہ جو inhumanity ہے, it has to stop, and it has to stop because ایک اس کے خلاف ایک بہت کوئی strict قسم کا law ہونا چاہیے کہ یار you are nobody to take anybody's life. law پاکستان میں لینی نہیں. ہنسی کی بات ہے یار. I know what we're saying. تمہیں پتہ ہے, I'll tell you something. 18 دیگیں بنی تھی, 18 دیگیں دی گئی تھی جیل میں ان قاتلوں کے لیے, ٹھیک ہے, پھول بھیجے گئے. جی 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 جی. تو آپ ایک قاتل اپنی اس ڈیڈ کا نام چینج کر کے ایک ہیرو بن گئے. نہیں, بن جاتے ہیں جہاں پھول ہار چڑھائے جاتے ہیں. جی, قاتل تو قاتل ہوتا ہے نا. آپ نے اگر کسی ایک چیز کا جھنڈا لگا دیا تو آپ بچ گئے, ابھی ہیرو بن گئے. واہ 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 واہ. ویسے یہ کہ ان لوگوں کو خدا کا خوف نہیں رہا, ان کو
بس خدا کے نام پہ اس دنیا میں اپنی بربریت, اپنی انہیومینٹی, اپنی جہالت جسے کہتے ہیں, اپنا غصہ جس پہ وہ شاید فرسٹریشن میں کہیں نہیں نکال سکتے, وہ بیچارے معصوم لوگوں پہ نکال رہے ہیں. ان کو یہ نہیں خبر کہ جب وہ مر جائیں گے ان کے ساتھ ہونا کیا ہے, اللہ ہی جانتا ہے ویسے ہونا کیا ہے. لیکن ہم نے جو قرآن اور حدیثوں میں پڑھا ہے, these people are not going to be spared by God because یہ ظالموں میں آتے ہیں, انہوں نے ناحق کسی کی جان لی. یہ وہ والی بات ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ اور وہ فساد پھیلائیں گے اور وہ کہیں گے نہیں ہم فساد نہیں پھیلا رہے, ہم تو اصلاح کرنے آئے ہیں. یہ وہ بولے لوگ ہیں. بالکل بالکل ایگزیکٹلی. انہوں نے اور ان کو پاکستان بڑھاوا دینے والے بھی بہت اونچی جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو کہ ان کو ایجوکیٹ, سو کالڈ ایجوکیٹ کر رہے ہیں اسلام کے لیے. یار میں تمہیں ایک بات بتاؤں, ایز اے پٹھان, ٹھیک ہے, ایز اے پٹھان I have felt this for a very long time کہ کے پی کے میں تو آپ لوگوں نے چلا لی اپنی لاٹھیاں چلا لی, لوگوں کو قتل, میں پتہ نہیں کیا انہوں نے نسل کشی کی ہے with the name of war against terror. مگر آپ لوگوں نے کبھی پنجابی طالبانوں پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے؟ یہ ڈنڈا صرف پٹھانوں کے لیے ہے. I'm sorry, I feel like this, but I have to speak it out because it's exactly how I feel. یہ جو آج جو مطلب یہ سیالکوٹ میں جو ہوا ہے اور یہ ادھر ادھر ہوتا رہتا ہے, these are the Punjabi Talibans who have incited such things. اور وہ اتنے اسٹرانگ فورس بن گئے کہ اسٹیٹ تو ان کو ٹچ ہی نہیں کر سکتی یار. وہ ڈرتی ہے کہ بھائی کل ہماری جانوں پہ پڑ جائیں گے. اگلے دنوں I was shocked to see, خیر shocked تو میں نہیں تھی because I knew this was happening all along. I was watching this video clip and everybody watched it. In fact, I saw it on Twitter. Somebody posted it کہ ایک مخصوص مدرسے میں لڑکیوں کو جہاد کرنا سکھایا جا رہا ہے with تلوار. آگے ایک پتلا بنا ہوا ہے اور وہ ایک ٹیچر جو ہے وہ تلوار لا رہی ہے. she's like I mean she's like literally وہ سر اڑا رہی ہے نا, and it was like funny and saddening and terrifying at the same time. What are these women doing to small minds, بچیوں کے اتنے ینگ دماغوں کو کدھر مولڈ کر رہے ہیں یہ لوگ, کیا سکھا رہے ہیں, یہ مارنا سکھا رہے ہیں لوگوں کو for no reason. بھائی ٹھیک ہے جہاد کرنا ہمارے اسلام میں بہت I mean whatever لیکن not the expense of معصوم لوگوں کی جانیں لینا بغیر سوچے سمجھے کہ یار یہ ہماری ہم جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے اسلام کی, اور اگر یہ فالو نہیں کرتے تو یہ خارج ہیں اسلام سے, اور یہ کافر کہہ دیا جائے گا, تو یہ ایک واجب القتل ہے. لینا تم سوچو کہ باہر ملکوں میں ہمارا کیا امیج گیا ہوگا کہ ہم یار ہمارا سیویجز ہیں, بیٹھ کے سری لنکن پرائم منسٹر سے معافیا مانگ رہا ہے, شرمندہ ہو رہا ہے کہ یار I'm so sorry that my people are such beep beep beep, but I'm sorry I will get justice, full justice. اور میں جو پہلے بھی یہ باتیں ہو چکی ہیں. سوری, ملک عدنان کی ویڈیو چیک کی ہے, وہ جو اس کو ٹانگوں کے نیچے چھپا رہا تھا, اس کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا. ہاں, یا میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے اس کو دیکھ کے. یار وہ ایک بندہ 100 بندوں کے پیچھے کہ لڑ رہا تھا کہ خدا کا واسطہ ہے اس کو مت مارو, مت مارو. لیکن میرا تو دل کر رہا تھا کہ کسی کے پاس, اب خیر میں I can't say this on social media, لوگ کہیں گے جلاد تو خود ہے, مگر I feel like پاکستان کی ذرا پاپولیشن کنٹرول کرنی چاہیے. Oh yes, definitely, it's high time. I think وہ چائنا والا رول یہاں پہ بھی آ جانا چاہیے کہ I think so. یہ کہ ہمارے اسلام کے نام پہ انہوں نے اتنی ریسٹرکشنز لگائی ہوئی ہیں اور دھمکیاں دیتے ہیں کہ آئی تھنک ہماری گورنمنٹ بھی اس کے سامنے, جو بھی گورنمنٹ آتی چاہے وہ جو ریسنٹ گورنمنٹ ہے وہ ہو یا کوئی بھی, they are under the hand of all these mullahs, so called scholars. اسکالر نہیں ہے, اسکالر بیچارے ان کو بھگا دیا. وہ جو ایک دوسرے تھے, وہ ان کا نام مجھے بھول رہے, وہ تو خیر وہ تو فوت ہو گئے. تو یہ عالم شالم مرغان اب جو رہ گئے نا, تو سب گند رہ گیا. جو کہ عالم ہوتے تو شاید ایجوکیشن کی بات کرتے. یہ سارے یہ میری بات سنو, سے اٹھے ہوئے جہادی ملاز ہیں جو کہ ایک, میری بات سنو, یہ کدھر ہے وہ ملا وہ جو روتا رہتا ہے, معافیا مانگتا رہتا ہے یار,
کون؟ یا وہ جس نے اس کو کنورٹ کیا تھا, جے کو بھی کنورٹ کیا تھا, اس کا کیا نام ہے, طارق جمیل. اچھا طارق مولانا جمیل, جمیل. یس, وہ کدھر ہے؟ اس نے کیوں نہیں بولا کچھ؟ کوما میں چلا گیا, مر گیا. وہ اپنا بزنس کر رہے ہیں کپڑوں کا, ان کو کیا فکر, وہ ہزار بند بیچ رہے ہیں, وہ شلواریں بیچ رہے ہیں, وہ ہزار بند کی نہیں, کرتے اب تو بیچ رہے ہیں. He is set for life, you know, I so swear. he is not bothered. He's not bothered, and he's never bothered on rape cases. He's never bothered on child abuse in madrasas. He is just quiet, اور پتہ نہیں کون سی عجیب سی قسم کی سٹوریاں سنا رہا تھا اپنے لوگوں کو, bias whatever. یار مجھے لگتا ہے اسلام بھی بزنس بن چکا ہے بہت حد تک. I mean, people, this is business for people. Some people, they pull you know, youngsters in and they teach them rubbish which is not even Islam, and then they cash on it basically. You know, so this is like a business now, and that's what all these so-called mullahs and scholars. اس بات کا تعین کیسے ہوگا کہ کسی نے واقعی اپنے ہوش و حواس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر دی ہے؟ بلاسفمی ایکچولی اتنا ایک ٹچی سبجیکٹ ہے نا پاکستان میں, کہ آپ اس کے بارے میں بات بھی نہیں کر سکتے. اگر آپ بات بھی کریں گے تو ایکچوئل پتہ ہے ہوا کیا تھا یہاں پہ. I mean, please tell me. It was a very you know, everyday work day, and this jo Pariyana tha, this one, so sorry, I don't remember his name. Priyantha. Yeah. He actually, a foreign delegation was supposed to visit. انہوں نے شاید آنا تھا فارنرز نے, تو انہوں نے کہا کہ جی مشینیں شسینیں صاف کریں, شابش, اور سارے یہ جتنے بھی آپ نے اسلامی اسٹیکرز لگائے ہوئے مشینوں پہ, ان کا کوئی کام نہیں ہے مشینوں کے اوپر, تو آپ ان کو ہٹا دیں. بے شک آپ بعد میں کہا ہوگا لگا دیجیے گا, ابھی تو ہٹائے نا تاکہ وہ آ کے صاف ستھری دیکھیں چیز ایک. But they cleaned everything except for the stickers, and that's when this guy you know, انہوں نے کہا کہ میں خود ہی اتار دیتا ہوں stickers, and that's what happened, and that was actually blasphemy for them. کہ اوے sticker اتار دیے اور یہ کیا اور وہ کیا, and you know, that's what happened, and کوئی proof نہیں تھا blasphemy کا investigation کے بعد. There was no proof of blasphemy. اچھا, and I also have heard کہ وہ basically بڑا سیدھا بندہ تھا, سیدھا لوگوں سے کام کرواتا تھا, اور تمہیں تو پتہ ہے پاکستانی کو تو کام کی وہ عادت ہی نہیں ہے کام کی. ہاں حرام میں ہے نا, اس لیے وہ تو اب سگریٹ بریک ہے, اب چائے بریک ہے, اب باتھ روم بریک ہے, ٹوٹا بریک ہے. اچھا نماز پڑھنی نہیں ہوتی, مگر اب فرائیڈے پریئرز کا بریک ہے. فرائیڈے پریئر یہ تو پاکستانیوں کا حال ہے. ہم جا رہے ہیں, کیا پتہ پیچھے بیٹھ کے چیز کا سٹا ہی لگا رہے ہو ہمیں. پہلے دیکھو, ایک انسان کی جان لینے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک لو کہ میں کس قسم کا انسان ہوں. یہ میری چیٹ ہسٹری ہے یا یہ میری حرکتیں, تو کیا میں اس گروپ کا شامل ہو سکتا ہوں؟ کیا میں اتنا صاف ہوں کہ میں کسی کی جان لے لوں اس بات پہ؟ مگر خیر اینی ویز, پاکستان میں تو لوگ صرف اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتے ہیں, رائچس ہیں بہت زیادہ. یار رونا تو اسی بات کا ہے نا, یہ اگر سوچ لیتے ایسا کچھ تو پھر پتہ نہیں کہاں سے کہاں ہوتے ہم, شاید ان حالات میں نہ ہوتے. لیکن وہ سوچتے ہی نہیں نا, they do things without thinking. So that's what happens when you do things without thinking. They don't think because they don't have brains to think. پاپولیشن اتنی بڑھ گئی ہے پاکستان کی کہ نہ ان میں ایجوکیشن اب ہو سکتی ہے, نہ ان کا کوئی خیال رکھتا ہے. یہ تو سڑکوں پہ بڑے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کس قسم کے مولسٹڈ قوم ہے یہ, کہ ہر ایک بچہ مولسٹڈ ہے ادھر, تو اس نے آگے جا کے کیا کرنا ہے؟ یہی حرکتیں کرنی ہے اپنی وہ فرسٹریشن نکالنے کے لیے, یہی کرنا ہے نا اس نے. نہیں یار, I mean it's really sad, and ہمارا امیج بہت کوئی برا گیا ہے دنیا کے سامنے کہ یار کس قسم کے یہ لوگ ہیں جو کہ بغیر پوچھے, بغیر انویسٹیگیٹ کیے کسی آدمی کو ٹارچر کر کے جلا سکتے ہیں, وہ بھی فارنر, ناٹ ایون پاکستانی. اس کی ویڈیو میں نے دیکھی یار, اس کو کھینچ رہے تھے, اس کی کپڑے پھڑے ہوئے تھے, اینڈ دین ون آف دا پیپل وہ اتنا بڑا سا ڈنڈا اٹھا کے اس کے منہ پہ مار رہا تھا. اللہ تعالیٰ تم لوگ کو غرق کرے. یہ ہم دیکھتے ہیں تم لوگ انڈیا کی کتنی آتی ہیں اس طرح کی ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں, اور ہمارا اس پہ تو بڑی ان کی اونچی نیچی ہوتی ہے, اس پہ تو بڑا بولتے ہیں, اپنی حرکتیں یاد نہیں ہیں ان کو. گندے لوگ ہیں, بڑے گندے لوگ ہیں. کیا یار, ہم تو یہ کیا مطلب وی کانٹ, ہم لوگ یا تو بات کر سکتے ہیں یا ہم صرف اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ خدا کے لیے ان کو ہدایت دے,
یا ان کو سزا دے اپنی طرف سے. اگر ہم اس دنیا میں سزا نہیں مل رہی تو آپ کچھ کر دیں تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو. لیکن تمہیں پتہ ہے ابھی تو میں اس قسم کی جب کوئی حرکت ہوتی میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں, ختم کریں نا. مطلب دنیا قیامت کیوں نہیں آ رہی ہے, اور اس قسم کی حرکتوں پہ it is going to be even worse, believe me. This is nothing. It's going to be even worse, and I hope I don't live to see that. You know, I it's going to be think worse. قیامت ہمارے ہی ٹائم پہ آئے گی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس پہ ایک دوسرے پروگرام کر لیتے ہیں. ارتھ کی جو ایکسس ہے وہ اٹس ٹرننگ اراؤنڈ, کیونکہ ان کی جو وی آر ٹرننگ اراؤنڈ این ایکسس, ہمارے اس کو کیا کہتے ہیں میگنیٹک پولز ہیں وہ شفٹ آ رہے ہیں, اس میں بہت بڑا شفٹ آ رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے وہ جو قیامت کے دن وہ اس کا بولا ہوا ہے نا کہ the sun will rise from the west, وہ ہونے والا ہے. ہاں تو مجھے تو لگتا ہے قیامت بھی ہم دیکھ کے ہی جائیں گے. ویسے پاکستانیوں کے لیے تو آ ہی جائے, مجھے تو تب چڑھیے بندہ کہتے نہیں کچھ بڑے اچھے انسان بھی ہوں گے. نہیں ہے بھائی, نہیں ہے, ختم کریں بس, ختم کریں. اس پورے کراؤڈ میں وہ ایک بندہ تھا جس نے اس کو بچانے کی کوشش کی. اچھا پاکستانیوں نے لوگوں میں this one guy I appreciate that person, Malik Adnan, I appreciate him very much. پاکستان نے گورنمنٹ نے تھوڑی سی فیس سیونگ کے لیے اس کو ایک تمغہ شمع بھی دے دی ہے, مگر ایکچوئل جو کرنا چاہیے گورنمنٹ کو بھی شرم آنی چاہیے کہ خدا کا واسطہ ہے, مطلب اب تو آنکھیں کھول لو, کچھ جگاڑ جسے کہتے ہیں لگاؤ بیٹھ کے. I think we need another Ataturk in Pakistan. Oh yes, definitely. I would definitely endorse that. Everything is سب کو بٹھا کے I think that is the only solution right now for all these people who are acting God. On a serious note, جب تک گورنمنٹ اس قسم کے بڑے بڑے جو بینڈ آؤٹ فٹس ہیں ان کو پراپرلی بین کر کے ان کی کلینجنگ نہیں کرے گا تو اس قسم کی حرکتیں ہوتی رہیں گی. اور گورنمنٹ یس اور ایکچولی گورنمنٹ بھی کیا کرے گی جب بیکنگ کسی اور چیز کی ہے, یو انڈرسٹینڈ. تو وہ بیکنگ جب تک فنش نہیں ہوگی تو یہ لوگ ایسے ہی پھرتے رہیں گے, دھن دھناتے پھریں گے. یار میں سرپرائز ہوں یہ مولانا فضل الرحمان جو اپنی سو کالڈ مارچ لے کے آ جاتے ہیں ہر چھٹیاں منانے کے لیے. یار ان لوگوں کو ایکچولی لوگ آ کے you know who they come and are they giving them money کہ یار thank you very much یہ لے پیسے اور چلے اپنے گھر. میں اسی کی بات کر رہی تھی, that's why they come every 6 months to you know اسی کی بات کر رہی تھی. یہ سارے پیچھے سے ملے ہوتے ہیں, ان کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے, پارٹیوں کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے ان کو یوز کیا جاتا ہے. مگر بات یہ ہے کہ اب یہ آگ لگ گئی ہے ہمارے صحن میں اور یہ پورے گھر جلے گا. تو اب پتہ نہیں پانی تو میں کیا کہتی ہوں, اب تو چھپڑ پھاڑ کے بھی پانی آ جائے نا تو پتہ نہیں کوئی بچے یا نہ بچے. اللہ تعالی ہم سب کو سیف رکھے فرام سچ مسلمز who are just منہ سے مسلمان ہیں مگر پیچھے سے کچھ بھی نہیں ہے. تو اپنے بچوں کو بھی بچا کے رکھے. اور اپنے لینا اپنے with this platform I am saying this, میں اپنے بچوں کو بھی کہتی ہوں, تم اپنے بچوں کو کہو اور سب اپنے بچوں کو کہو کہ پلیز کسی کے ساتھ سڑک پہ دوستوں میں ریلیجن نہ ڈسکس کریں, کیونکہ وہ آپ کو جج کر کے آپ کا گلا کاٹ دیں گے, کیونکہ لوگ ہمارے اسٹوپڈ ہیں. ہاں I know. I think politics and religion is two things, very sensitive things that should not be discussed in public or amongst friends even, because وہ پھر یا پھر دوست religion کے بعد پھر دوست نہیں رہتا, دوست نہیں رہتا. اور صحیح بات ہے, اپنی جان کیوں گنوائیں بھائی, چپ رہیں کچھ بھی نہیں کہہ رہے. انہی وجوہات کی وجہ سے پھر پڑھے لکھے لوگ اب بھاگ رہے اس ملک سے. وہ کہہ رہے یار لیٹس مائگریٹ, ہم وہاں سیکنڈ باہر رہ کے یو نو سیکنڈ گریڈ سٹیزنز بن جائیں گے, لیکن اپنے ملک میں ایٹ لیسٹ ہم یو نو ڈرے بیٹھے نہیں ہوں گے کہ کل کو ہمارا گلا کوئی کاٹنے آ جائے گا یا ہمیں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے. اتنا ڈیفیکلٹ ہو گیا نا لینز کے اپنے ملک میں کہیں کہ کلمہ پڑھو تو ماریں گے. اچھا اور باہر جائیں گے تو اوے تو کالے ہو, تم تو کالے ہو, تو اس پہ مار دیں گے. مطلب ہم جائیں تو کدھر جائیں بھائی,
بس اب تو زمین میں ہی جانا پڑے گا, بس تنگ ہو گئی ہے. ہاں گھبرا نہیں رہے ہم, مگر دنیا تنگ ہو گئی ہے ویسے. کافی ایموشنل قسم کا. سوری I was very emotional in this because I'm so angry at the Sialkot mob. اللہ تعالیٰ ان سب کو ایک لیسن دے, ہر ایک کو, جو کہ ویڈیو بنا رہا تھا, جو کہ ادھر ایمی کھڑا ہوا تھا, جو کہ کیلے بیچ رہا تھا, ان سب کو اللہ تعالیٰ سزا دے. آمین آمین. اور انشاءاللہ اگر اس دنیا میں نہیں, I'm sure اللہ میں اس دنیا میں تو دکھائی دے گا, اور قیامت کے دن تو اور آخرت میں تو بالکل بھی نہیں چھوڑنے والے کہ بھئی یہ تو ظالموں میں شامل ہیں, اور ظالموں کو تو اللہ بخشے گا نہیں. So let's hope that our government is able to, you know, come up with a better solution for all these killings, for innocent killings. You know, he was a foreigner. I was looking at the, you know, his family's pictures, and it was so saddening کہ یار اس کی بیوی اور بچے کس کرب سے گزر رہے ہوں گے. کہ چلو ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کی ڈیتھ ہو گئی کسی حادثے میں, یا آپ کو بیماری تھی. آج اس کی پکچر آئی ہے, his wife is crying over his casket. تو تم did you see the casket, the way it was sent? ٹین کا ڈبہ, لٹرلی ٹین کا ڈبے کے علاوہ جس طرح آپ نے اس کے اوپر لکھائی کی ہوئی تھی, لگ رہا تھا کسی 10 سال 2 سال کے بچے نے اس پہ لکھا ہوا. یار خدا کا خوف کرو, کسی فورنر کو اپنے گھر میں مار کے تم لوگ بھجوا رہے ہو, تو کچھ تو اس کو I don't know یار. یا تو ہم لوگ ہی بہت کوئی ایموشنل ہیں کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں. I'm sure other people also thinking like that, but somebody has to do something now. It's the thing is just getting out of hands. It has gone out of hands. every yeah, I mean اسلام کے نام پہ بہت مارا ماری ہو گئی. خدا کا واسطہ ہے, آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے, خدا کے لیے اس کو ختم کریں, اس کو بند کریں. اللہ کے نام پہ لوگوں کو مارنا بند کریں, کیونکہ آپ اللہ نہیں ہیں اور آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. آپ کیوں اپنے آپ پر گناہ لے رہے ہیں, کسی کو مارنے کا اور جان لینے کا. ٹھیکیدار ہے نا پاکستانی, سب سے بڑی ٹھیکیدار ہے, اور قبضہ مافیا بھی. حمزہ ادھر کھڑے ہو جاؤ, بتاؤ کیا تم ظالموں کے ظلم سے ڈر گئے ہو؟ نہیں. تو تم کیا کر سکتے ہو؟ ہم اپنے نبی کی عزت کے لیے مر بھی سکتے ہیں اور گستاخ رسول کو مار بھی سکتے ہیں. من سب نبیان سب نبیان گستاخ نبی کی ایک سزا, گستاخ نبی کی ایک سزا. ماشاءاللہ, یہ میرے گاؤں کے بچے. ٹھیک ہے. Yes. But anyways, we would like to end the session and pray for Pakistan and pray for ourselves and everyone around us who we love. We will do another Zoom again. Please واپس آ جاؤ یار, تم دونوں لڑکیاں واپس آ جاؤ. I think this is also not bad. At least we are able to, you know, do this. But Shahana ko I try to contact her, but I think she's too busy. And inshallah وہ واپس جب آئیں گی تبھی ان کو ہم پکڑیں گے اور کہیں گے چلیے اب آپ کا ٹائم شروع ہوا. اکیلے شوز کراتے ہیں. We'll try and get her next time inshallah. Let's see what she says. Okay, Leen. Okay. And thank you everyone for joining us, and we'll see you next time. See you soon inshallah. Khuda Hafiz. Khuda Hafiz.